اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بندگی اسلامک چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر آ چکا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ ان کی قوم کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لے آئے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب تم سب پر نازل ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش والے غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ ہر چند ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہ آ سکا جو مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو۔ میں تم کو اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مر کر پھر زندہ بھی ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہاری حمایت درکار ہے، تو جو میری حمایت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، اور تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ یہ سنتے ہی بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہوئے اور بلا خوف خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میری عمر ابھی کم ہے، کمزور ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگ بھی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ تو کیسا لگا آج کا واقعہ؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بندگی اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔